میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جس طرح ابھی صفی صاحب فرما رہے تھے، او آئی سی کے سیکرٹری جنرل پہلی دفعہ جب ہم مظفر آباد ان کو لے کے گئے اور ہم نے دیکھا کہ مظفر آباد میں ایک فارمل قسم کا صرف کھانا تھا۔ قازقستان چونکہ 9 ممالک کے سفرا ان کے ساتھ، قازقستان کے سفیر کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ہمارے اس کے وٹنس موجود ہے، وہ ایگری کر کے کہ ایجے کی گورنمنٹ کو جگہ دی جا سکتی ہے قازقستان میں فوڈ کی سیکورٹی کے لیے۔ ڈاکٹر طا یاسین کو جب میں نے کہا کہ بات ہماری ادھوری ہے، ہم نے کشمیر ہاؤس میں سیشن رکھا، یہ اس وقت آذانیں ہو رہی ہے عشاء کی، اللہ کو گواہ بنا کے میں آپ کو کہتا ہوں میں خود بھی رویا اور ڈاکٹر طا یاسین بھی روئے۔ میں نے کہا مقبوضہ کشمیر کی ماں کہتی ہے کہ رسالت مآب نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مجھے بتائیے جسم کہاں ہے، میری تکلیف کیوں نہیں اس کو ہو رہی؟ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ 76 سالوں کا دنیا کا اگر 10,000 مائل کا ایک سفر ہے تو اس سفر کی ڈیسٹینیشن کے لیے ایک پہلا سٹیپ شرط ہوتا ہے۔ کشمیریوں نے، میں یہ کہتا ہوں کہ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کون سی قربانی ہے جو کشمیریوں سے رہ گئی ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو کشمیری ادا نہ کر سکے؟ انسانی تاریخ میں آپ کو ایسی قربانیوں کے نظیر نہیں ملتی۔ میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ قربانی دینا غیرت اور حامیت پہ، لوگ کہتے ہیں کہ آل رسول مظلوم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آل رسول انتخاب ہے۔ کس ماں نے جنا تھا حسین جیسا؟ کون سی ماں تھی سیدہ جیسی اس وقت؟ یہ انتخاب تھا، یہ قربانی 6 ماہ کے بچے سے لے کے خود امام 58 سال کے، کون دے گا یہ قربانی؟ یہ کون سی خواتین ہیں جو کربلا سے سیریا کا سفر کریں گے؟ یہ وصف کشمیریوں کے اندر ہے، کشمیریوں نے یہ جھیلا ہے، وہ حسین کی سنت پہ ہے۔ 27 کروڑ یہ کہتا ہے ہندوستان کے اندر کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری بیٹی کے سر سے عزت چھینی جائے، وہ حامیت اور وہ غیرت۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ امیہ کی حکومت 150 سال تھی، 10 محرم کے واقعے نے ہر گلی کوچے ہر ٹاؤن میں ایک حسینی کھڑا کیا، جس کو سمجھ آئی کہ غیرت کیا ہوتی ہے، حامیت کیا ہوتی ہے، اور دین کو کیوں اللہ نے کہا کہ نحن نزلنا ذکر۔ یہ اس حسین کی قربانیاں ہیں کہ آپ کو ایک لفظ تو چینج کر کے دکھائیں۔ کشمیر کے اندر جو ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے جو قربانیاں دی ہوئی ہیں، اس کے بعد ان کے پاس کچھ بچتا ہے۔ میں شاید اپنا ناموں کے وہ ابھی پروفیسر صاحب کا سارے ہمارے بھائی جناب حنیف خالد صاحب جنگ کے ایڈیٹر ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے چونکہ یہ موضوع ان کے ہمیشہ بڑا دل کے قریب رہا ہے، یہ ان کی اگر آپ لکھا ہوا پڑھیں جب بھی یہ اپنا فیچرز لکھتے رہے، چونکہ اس موضوع کے ساتھ ان کا یہاں پہ موجود ہونا بھی ہمارے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حنیف خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور یہ کشمیری سارے کے سارے ہم کشمیری آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو آپ ماضی میں جو آپ کی ہے، آپ چونکہ باہر بھی جاتے ہیں، یہاں بھی آپ کا لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے، پالیسی سازوں کے یہاں میٹر کرتا ہے۔ پروفیسر سعید فارنی صاحب کا میں غائبانہ کئی دفعہ ذکر کیا، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں تو بنیادی طور پہ میری طرح دنیا دار تھے، اکنامکس کے پروفیسر سے 98% رزلٹ ہوتا تھا ان کا، ہمارے دوست تھے، ہم نے ڈراموں پہ، ادب پہ، پنجابی زبان پہ ان کے ساتھ بڑے مل کے کام کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے قایا بلٹی اور یہ صوفی ہو گئے، درویش ہیں۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے میاں محمود بیگ صاحب کی سیف الملوک جو سونی صاحب کو ساری یاد ہے، انہوں نے پہلی دفعہ انگریزی میں ترجمہ کی تو 1 سال کے اندر 9 زبانوں میں ترجمہ ہو گیا۔ انہوں نے بڑا اٹھایا، ان کا یہاں پہ موجود ہونا، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں جلم کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے لیے خوش بختی ہے۔ صفی صاحب جو ہم 89 کے جو مہاجرین آئے، ہم نے چیک کیا جب ان کو تو 2,000 روپے ان کو گزارا الاؤنس دیتے تھے، ہم نے 1,500 کا اضافہ کیا، تو میں نے دیکھا جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو چونکہ ایجے کی گورنمنٹ میں زیادہ فراڈیوں سے واسطہ پڑتا رہا، ان کو یقین ہی نہ آئے، خدا کی قسم ان کو یقین نہ آئے۔ میں نے کہا جی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، میں نے کہا مدینہ کی انصار کی صلافتیں بیان کرتے، یہ جو اللہ کے اس پار سے آئے تھے، میری بہن آزاد ہے، میرا بھائی آزاد ہے، ہم نے کیا کیا؟
ہم نے کیمپوں سے بچے ڈھونڈنے شروع کر دیے کہ ہمیں گھر کے کام کے لیے ملے، کیا ہم پر رول ادا کر پائے۔ ہجرت آپ یہ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو 2 دفعہ کرنی پڑی، اور آخر میں خود جو وجہ کائنات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ خود ہجرت کر رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رکھ کے لوگوں کی امانتیں کس کے حوالے کی؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کی امانتیں، یہ وہ نبی ہے کہ جو یہ نبی جس نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، لیکن اپنی امانت کی چیزیں پھر بھی اس کے پاس رکھتے۔ اب کردار دیکھیں، رسالت مآب کے پاس اس وقت بھی لوگوں کی چیزیں امانت میں ہوتی تھی۔ تو آقا دو جہاں کو ہجرت کرنی پڑی۔ یہ جو APSC والے بیٹھے ہیں، یہ کون سی سنت میں ہیں؟ یہ وہی جو اصحاب کی سنت تھی، جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی سنت کہ جس پہ انہوں نے عمل کیا ہوا ہے، خود ہجرت کی۔ گھر بار چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے آبا اجداد کی قبور کو چھوڑنا اپنے رشتہ داروں کی آسان بات نہیں ہوتی۔ لیکن جو یہاں پہ ڈار صاحب نے بھی بات کی، شیخ صاحب نے بھی کی کہ شاید ہماری حکومت ہے، میں یہ 24 کروڑ جو ریاست ہے، یہ تو حکومت ہے یہ پورے کے پورے کشمیر کی، پورے کے پورے کشمیر کی وارث ہے، لیکن شاید کئی دفعہ ہماری حکومتیں، یہاں بیٹھے ہوئے بھی بات ہو رہی تھی، مختلف جو ڈاکٹرین آتے ہیں، اس سے LOC کے اس پار ہمارا بزرگ، اس کو مایوسی ہوتی ہے، ہمارے نوجوان کو مایوسی ہوتی ہے، ہماری ماں اور بیٹی کو ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی لائمر پالیسیز کو، اور اسپیشلی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ، جس کے نہ پلازے ختم ہوتے ہیں نہ گھر مکتے، وہ میں ابھی ان کو صفی صاحب کو سنایا کہ اسلم کرلا نے کہا تھا، وہ لاہور سے الیکشن کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تھوڑا کوئی کام نہیں کرنا، پہلے تو تھوڑا دس دینا، کوئی کام کرنے سوال ہی پیدا نہیں ہونا۔ وہ کسے کہا جی تھوڑا بہت، اسے کہا میں پہلے دسنا سچا آدمی ہوں کہ میرے اپنے بڑے کام ہیں۔ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ 40 سال پیسے کس پہ تھے؟ اونڈا سیڑھی بھی نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ ان کی کون سا ان میں فارس کو ایسے ایسے ہوشیار ہیں، یہ ایسی جگہوں پہ جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی وہاں پہ کوئی صحافت کو ایکسیس نہ ہو۔ انہوں نے پتہ نہیں آزاد کشمیر صحافی اصغر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ سنگاپور میں، ملائیشیا میں، اور اربوں کو جیبیں الٹائی، اور مہاجر کیمپوں کے لیے 10 لاکھ دینے کو۔ تو ہم نے جو صفی صاحب فرما رہے تھے، ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ہم دیکھیں ادارے اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اس کو میں اپریشیٹ کروں۔ لیڈرشپ کے اپنے رول ہوتے ہیں، اپنے کنیکشنز ہوتے ہیں، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم نہ صرف حریت کی قیادت کے ساتھ جو ان کے گلے شکوے ہیں، میں بینگ آزاد کشمیر کا ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں، ہماری قومی لیڈرشپ بھی بیٹھے گی، آپ کے گلے ہمیں دور کرنے بھی چاہیے، ہمارا فرض بنتا ہے، کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے۔ 76 سال سے مقبوضہ کشمیر میں قربانی دینے والے ہم نے مظفر آباد میں جو کارڈک سینٹر 3 ماہ میں میں نے تیار کروایا، اس کا بحران شہید کے نام سے ہم نے نام منسوخ کیا۔ ابھی یہ آ کے میں نے سنا پیپر ریورس کر کے آج جو حضرت قبلہ انوار ہے، ہم نے مظفر آباد یونیورسٹی سید علی شاہ گیلانی کے نام سے نہ صرف علیہ رحمہ ہم نے کہا کہ منسوخ کریں، ہم نے اس کے انسٹرکشن جاری کی۔ میں نے جناب صدر علوی صاحب کو یہ کہا، آزاد کشمیر کی تمام لیڈرشپ کی موجودگی میں نے کہا آپ صدر پاکستان ہیں۔ علی شاہ گیلانی نے بستر مرگ پہ یہ کہا کہ جی میں پاکستانی ہوں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر میں لوگ سب جلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے ہائی ملٹری زون میں ہماری ماں اور ہمارا بزرگ اور ہمارا جوان اس زندہ فوج کو فیس کر رہا ہے، سب جلالی پرچم ہے۔ تو علی شاہ گیلانی صاحب کے نام سے اسلام آباد میں، چونکہ ان کو توجہ کریں، ہو سکتا ہے علوی صاحب نے لکھا بھی ہو، یہ کوئی آسان کی بات نہیں تھی۔ یعنی ان کو جو وہاں پہ اس وقت یاسین ملک، دیکھیے یہ جو اس وقت قبلہ آیا آزاد کشمیر میں، مانوسیت اور نوسط قسم کی بلا، اس نے جو آزادی کی بات کرتے ہیں ان کو مانسٹر بنانا شروع کر دیا۔ یعنی خود مختاری کی بات، دنیا کا کوئی خطہ دکھا دے کوئی جہاں پہ نظریاتی اختلافات نہ ہوتے، بہیوں میں بھی ہوتے۔ یاسین ملک ایک مسلمہ فریڈم فائٹر، اور ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ اس کو ایسی سزا کیوں دی جائے گی؟ وہ تو بندوق بھی چھوڑ بیٹھا، جبکہ بندوق اقوام متحدہ کشمیریوں کو لیجیٹیمیٹ کرتی ہے، وہ بندوق بھی نہیں چلا رہا۔ میر وائی صاحب 4 سال کی نظر بندی کے بعد جس دن ممبر پہ آئے، میں جذباتی آدمی ہوں، میں غصہ بھی بہت کرتا ہوں، رونا بھی آتا، میں نہیں دیکھ سکا میر وائز کتنا تھا جب اس کے والد شہید ہوئے 40 سال کی عمر میں۔
اس وقت کوئی مسرت عالم کی صورت ہے. میں یہ کہتا ہوں وہ درخشندہ ستارے، میں نے جموں کے پنڈت کو بھی سلوٹ کیا. وہاں پہ رہنے والے اگر کوئی بھی نان مسلم ہے، کشمیری ہے، وہ کشمیری ہونے کے ناطے ہمارا آئین اور ہمارا جھنڈا، ہماری شریعت اس چیز کے آپ کو حقوق دیتی ہے. جو کشمیری ہوگا اور جو کسی مذہب کا ماننے والا، ہمارا مذہب، ہمارا آئین اس چیز کے تحفظات دیتا. ہندوستان کو بھی ہم نے بارہا کہا کہ تو جو دعوے دار ہے، سچی بات ہے، ایک تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو برہمن اور ہندو کی جو کاسٹ وہ 50 کروڑ کے قریب پوائنٹس وہ ثابت نہیں کی جا سکتی. برطانیہ تک میں نے کہا اس پہ کیا جائے. یہ صرف دنیا کے لیے آنکھوں میں پٹی وہ دھول جھونکنے کے لیے. لیکن ہندوستان اگر اس خطے کے اندر پراسپیرٹی چاہتا ہے، اسلحے کی دور سے نکلنا چاہتا ہے اور اس غزوے سے بچنا چاہتا ہے جس کا ہر مسلمان متمنی ہے، اور کشمیری اسی کے لیے پے در پہ جانے دے، اس کو کشمیر سے نکلنا ہوگا. کشمیر کی آزادی سے کم قیمت کوئی ہمیں قبول نہیں. لیکن ہمیں آؤٹ آف دی وے ابو ظبی میں مندر بن گئے، کابل ہمارے لیے نہ بولے. میں یہ کہا کرتا تھا کہ 20,000 کشمیری ہم اور 20,000 افغانی پشتوں کے تختے ملا دیں گے، لیکن اگر کابل میں ہماری نہ سنی جائے یا ابو ظبی میں نہ سنی جائے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہوگا. ہماری وزارت خارجہ کو بھی ہمارے جتنے بھی پالیسی کے حوالے سے کوئی نئی ڈاکٹرائن نہ قبول ہے نہ چلے گی. آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ 5 فروری یوم سیاہ بنایا گیا، انتہائی تکلیف دہ بات تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وصف میں نے کہا کشمیریوں کا یا پونچھ میں تھا، اہل بیت و خاصیت ہے، ان کو کمپرومائز کیا گیا. اس حوالے سے اب پھر نئی اس کی جو چالیں ہیں، نہ ہم نظریہ پاکستان کمزور ہونے دیں گے. ہم نے کہا تھا ہم پاکستان ہیں، ہم نے گا گے گی بھی سے نکال دیا. آسی تو ہمیں بلیک میل کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ کشمیری بائی چوائس پاکستانی بنے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، اپنی خوشی سے بنے تھے. آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں. یہ 38 پارٹیوں کی لیڈرشپ آ کے یہاں دھکے کھائے. وہ مہاجر کیمپ بھرے ہوئے جہاں کہیں کدھر جائیں؟ کون بات کرے گا؟ کوئی ایسی قوم ہے کہ لوگ آپ کے جھنڈے میں دفن ہو رہے ہیں، ہم ان کو نہ پوچھیں. آپ 24 کروڑ کے دلوں میں بستے ہیں. پوری قوم حکومتوں میں آ کے کمپرومائز ہوتے ہوئے ہوں گے بھی، لیکن پاکستانی قوم کشمیر پہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. میں نے کل پرسوں یہ کہا کہ کراچی میں ہر قوم کا جھگڑا ہوا، مہاجر سندھی لڑے، پٹھان لڑے، یہ لڑے وہ لڑے، کشمیریوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں لڑا. میں کل پرسوں یہاں مسواک کی بات کر رہے تھے، تمبر کی، ابھی ہم خطیب صاحب بات کر رہے تھے. میں نے کہا دیو ایک باری تمبر آزاد کشمیر تو 200 ریال نہ اگر مکئی نہ بکے. کشمیریوں کے ساتھ بہت لوگوں کے جذبات ہیں. آپ اپنے آپ کو پراپر لوگوں کے سامنے لے جا نہیں سکے. میں اس وقت چونکہ آگے تراویح بھی ہوتی ہے، آخری عشرہ آج لمبی نہیں کرتا. میرا کہا ہوا کسی بھی موقع پہ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی آزادی میں کام نہ آ سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں گے کہ ہماری یہ زندگی نہیں تھی. میں ایمان کی حد تک آپ کو کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کشمیر کو آزاد ہوا دیکھتے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی انٹلیکٹ ایسا ہے، پڑھا لکھا طبقہ آگے بڑھ رہا ہے، جو اس کے اندر وہ اس کی آواز اس وقت دبی ہوئی ہے، وہ شفت سینہ ہو یا دوسرا، لیکن وہ آواز آپ باہر دیکھیں گے، عوامی اوپینین آپ دیکھیں گے، اس میں کشمیر کو ہر ہندو بھی یہ کہے گا، سکھ بھی یہ کہے گا، پارسی بھی یہ کہے گا، اور جو 27 کروڑ بےغیرت ہو کے بیٹھا ہوا ہے جو حسینی نہیں بن رہا، وہ بھی کہے گا کہ کشمیر کو آزادی دو. آپ سب کو بہت شکریہ.